ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے پوری زندگی پاکستانیت سے اپنا جو ہے لوہا منوایا. پاکستانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ان محفوظ ترین ہاتھوں میں سے کسی ایک سے بات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہوا اور پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام غفاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، نوازش. بریگیڈیئر صاحب انٹروڈکشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو بھی پورا کر دیں گے نیکسٹ کسی اس میں. نہیں آپ شرمندہ کرتے ہیں ہمیشہ. بس یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان الحمدللہ مستحکم بھی ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ مضبوط ترین معاشی وہ طاقت بنتے جا رہا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایف پی بی سی آئی کے نمائندے جو کہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ہم میڈیٹر کا وہ انجام دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس میڈیٹنگ ہے اور ہم پوری دنیا کے اندر جو اس وقت طوفان برپا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ معاشی طور پر مستحکم ہوں گے تو پوری دنیا سے مقابلہ کرنے کی ہمیں اور طاقت آئے گی. جی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم جو ہے، قوم اسی وقت یہ بنتی ہے جبکہ اس کے اندر جو ہے ایک کریکٹر ہو، آنر ہو اور جذبہ ہو اور پھر اللہ پہ یقین ہو. یہ جو ہے یہ ایک بیسک فیکٹرز ہیں جو ایک نیشن کو یہ بناتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی قوم بنتی نہیں ہے. تو یہ تو ایک بات جو ہے نا لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر آپ حق پہ کھڑے ہوگے، سچ پہ کھڑے ہوگے تو پھر جیت اور فتح آپ کی ہوگی. تو ان بنیادی اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ آگے جب یہ ایک ملک کو چلاتے ہیں تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، آئیڈیالوجیکل سیف گارڈ اور پھر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، آپ کی سیکورٹی اور پھر آپ کی اکنامک اسٹرینگتھ جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا مل کے ایک قوم کو ایک مضبوط کرتی ہیں اور دشمنوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے نا ڈرا کے یہ رکھتی ہیں. تو وہ تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. جس کی طرف پاکستان اب تگدو جو ہے یہ کر رہا ہے، انفارچونیٹلی جو ہماری تمام یہ تاریخ یہ گزری ہے، ہماری جو دشمنان ہیں اور اندر کے جو سنیکس اینڈ دی گراس ہیں، ہمیں وہ انہوں نے سنیک اینڈ لیڈر کی کھیل جو ہے اسی پہ ہی الجھائے رکھا ہے کہ جب بھی ہم ٹیک آف کرنے لگتے تو وہ پھر سیڑھی کھینچ دی جاتی اور ہم پھر نیچے سے اور پھر جو ہے نا ہم سفر اوپر شروع کرتے. بریگیڈیئر صاحب آپ بہتر طور پر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اس ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے. ایران کے اندر اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی ہے، تاہم الحمدللہ ہمارا سارا سٹاف جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے. لیکن یہ کیا حرکت ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سفارت خانے کے اطراف میں بمباری کی ہے، اور یہ کیا میسج دینے جا رہا ہے اسرائیل کے؟ یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ میسج تو بڑا صاف ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر میں اس کو کیا یہ کہوں کہ جو جس طرح ایران جو ہے ان کو کھٹکتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان بھی جو ہے نا اسرائیل کو یہ کھٹکتا ہے. میں نے وہ ایکسس آف ایول کی پہلے بہت سی دفعہ جو ہے بات کی ہے، لیکن ادھر میں خاص اسپیسیفکلی جو ہے اسرائیل کو کہوں گا جو سب سے بڑا ایک شیطان اس پورے ریجن میں، مڈل ایسٹ میں جو ہے یہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس وقت جو ہے بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے ایران کو صفحہ ہستی سے یہ مٹا دوں، جس کے لیے اس نے جو ہے نا امریکہ کی مدد جو ہے یہ لی ہوئی ہے. انڈیا اس کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دن رات یہی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے اوپر بھی یہ نظر رکھ